الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب عزیز دوستو، بزرگوں، اور دینی بھائیوں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ عربی اعتبار سے ربیع الثانی، ربیع الآخر بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے کے اعتبار سے جو اہم احکامات تھے، جو وہ مہینے میں کرنے کے کام تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر، اس کے فضائل بتا کر اور عملی طور پر اس میں اس عمل کو انجام دے کر کے بتایا ہے کہ یہ مہینے میں یہ کام کرنے سے تم کو یہ فائدہ ہے، یہ مہینے میں تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ مہینے میں تمہیں یہ کرنا ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں تم کو یہ ہدایتیں دی جا رہی ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر مہینے سے متعلق یا جو اہم مہینے ہیں ان سے متعلق احادیث کے اندر ہدایتیں دی ہے۔ تو ہم اگر اس کے مطابق عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کسی مہینے میں کرنے کا حکم نہیں دیا اور ہم اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا بلکہ ریجیکٹ ہوگا۔
تو مہینوں سے متعلق جو تعلیمات احادیث میں ہے، قرآن میں ہے، وہ کریں گے تو اللہ کی نظر میں بھی ہم محبوب بنیں گے، اللہ کے نبی کی نظر میں بھی ہم پسندیدہ امتی کہلائیں گے۔ اور جس مہینے میں جو کام کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہم وہ کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی برات کا اظہار کریں گے، یعنی اس عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے یہ عمل نہیں بتایا، تم نے کیوں کیا؟ اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو مہینوں کے متعلق ایک تو شریعت کی ہدایتیں ہیں، اور کچھ جو ہے ہمیں پیدا کر لیے، سو ہمیں کریٹ کر لیا اپنی طرف سے۔ مہینوں میں کچھ اعمال ہم اپنی طرف سے بنا لیے اور ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ خوش ہوتے بول کو نہیں، رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ہماری خوشی کواتا ہے، وہ کرے تو ہمارا دل خوش ہوتا، بس ہمیں خوش ہونا، اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، شریعت نے اس کا حکم نہ دیا ہو، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، وہ کام کرے تو ہمارے کو خوشی ملنا، ایسے مزاج ہمارے بن گئے۔ تو اس لیے جو ہے کچھ ایمان والے، سب نہیں، کچھ ایمان والے کیا ہے الگ الگ مہینے میں الگ الگ حرکتیں جو ہے کرتے رہتے نئے نئے طریقے سے۔ کچھ پرانی رواج وہ ہمارے ابا کر لیتے آئے، ہمارے دادا کر لیتے آئے، وہ ہمارے خاندان میں کرتے، سوچ ہمیں کرنا چاہے وہ شریعت میں نہ ہو۔ تو ان رسم و رواج اور بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ 11ویں شریف کرنا۔ بہت سارے رسومات ہیں ہمارے گھروں میں، ایک لسٹ تیار کرے تو بڑا لسٹ بنتا اس کا، وہ رسم کتے، یہ رسم کتے، وہ طریقہ، یہ طریقہ، فلاں کام، فلاں رسم، ایک لسٹ تیار ہوگا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے 11ویں شریف۔ اچھا یہ کئی کرتے کیا وجہ ہے؟ کیا کئی کو کر رہے تمہیں پوچھے تو نہیں، وہ کرنا چاہیے، ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے نانی کرتی تھی، ہمارا خاندان کرتا ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ تو 11ویں شریف جو مناتے ہیں وہ کیوں منا رہے ہیں؟ 11ویں شریف میں جھنڈے نکال رہے ہیں، 11ویں شریف میں ایک جو ہے فرضی یعنی آرٹیفیشل ایک قبر بنا کے اس کے اوپر پھول ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال رہے ہیں، اور عجیب عجیب یعنی حرکتیں 11ویں شریف کے نام سے، اور وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ایسی بدعت، ایسی خرافات، ایسی جھنڈے نکالنا، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ ان کی زندگی الگ ہی ہے، ان کے نام پہ جو ہے ہم الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو 11ویں شریف جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، انہوں گزر گئے سو دن وہ۔ لیکن 11ویں شریف کرنے والے کو آپ پوچھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام کیا تھا،
نہیں معلوم. ان کا امی کا نام کیا تھا؟ معلوم نہیں. انہوں کیا کر کو گئے دنیا میں؟ معلوم نہیں. ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ان کے کام کیا ہے؟ ان کے کارنامے کیا ہے؟ وہ معلوم نہیں. لیکن ان کے نام پہ 11ویں تاریخ کو بریانیاں پکانا، کھانے بنانا اور ان کے نام پہ کھا کے انجوائے کرنا، یہ معلوم ہے. لوگوں کو کھلانا، جبکہ اس کا حکم انہوں نے نہیں دیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے بہت ہی محبوب ولی تھے. کب پیدا ہوئے انہوں؟ کہاں پیدا ہوئے وہ بھی معلوم نہیں. کب پیدا ہوئے وہ بھی معلوم نہیں. کب گزر گئے وہ بھی معلوم نہیں. ان کے زندگی کے حالات کیا ہے معلوم نہیں. لیکن 11ویں کر رہے حضرت. کیا کر رہے؟ ان کے نام پہ 11ویں کر کے بریانی پکا کے خود کھا کے دوسروں کو کھلا کے سمجھ رہے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا حقیقی وارث ہوں، ان کا چہیتا ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں. تو حقیقی وہ ان سے محبت کرنے والا نہیں ہے. نام یعنی صرف بول ہے اس کے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے. 70 یا 71 471 ہجری رمضان کے مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور 561 ہجری میں یعنی 90 سال کی عمر ان کو ملی. 90 سال جیے انہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں ایک گاؤں ہے گیلان. گاؤں کا نام کیا ہے؟ گیلان. تو چونکہ عربی میں گاف نہیں آتا، گا نہیں ہے، عربی میں چمنی ہے. ابھی بنگلور ہے، بنگلور کو عرب کیا بولتے؟ بنجلور بولتے. یعنی گاف کی جگہ انہوں جیم یوز کرتے، بنجلور. تو ایسے ہی گیلانی اصل ہے، تو گاف کو بدل دیے انہوں جیلانی، جیلان. وہ گاؤں کی طرف نسبت کر کے ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد اور والدہ بہت ہی نیک انسان تھے. ان کے والد اور ان کے والدہ بہت ہی اللہ والے تھے. ان کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا، 2000 بار تو سنے ہوں گے شاید، اور ایسے بھی ہوں گے 2 بار بھی نہیں سنے ہوں گے، ایسے بھی رہیں گے میرے خیال سے. دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں امپاسبل ہیں. ان کے والد کا واقعہ یہ ہے کہ وہ کہیں سفر پر تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو دریا کے کنارے وضو کرنے گئے. سفر کی حالت میں بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا نہیں ہے. اس دریا میں ایک جو ہے سیب بہتا ہوا آیا. ایک سیب وضو کرتے وقت بہتا ہوا آیا. بھوک لگ رہی تھی، وضو کرنے کے بعد اس کو نکال کے کھا لیے. اس سیب کو اٹھا کر کیا کر دیے؟ کھا لیے. کھانے کے بعد فکر پیدا ہوئی کہ یہ کس کا سیب ہے، اس کا مالک کون ہے؟ میں اس کے پرمیشن کے بغیر اس کا سیب کھا لیا.
کہیں حرام تو نہیں ہے میرے لیے. کل قیامت میں اللہ پوچھا کہ تو کس کا سیب کھایا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ حرام تم نے کیوں کھایا؟ دوسرے کا مال کیوں تو نے اپنے پیٹ میں اتارا؟ پوچھے تو کیا کرنا؟ آخرت کا ڈر اتنا زیادہ ہے. اب جو ہے بہت بے چین ہو گئے. اب ڈھونڈ لیتے گئے اسی نہر کے کنارے، ڈھونڈ لیتے گئے شاید یہ نہر کے کنارے کسی کا باغ ہوگا، وہ باغ کا یہ سیب جو ہے نیچے گر کر کے پانی میں بہہ کر آیا ہوگا. یہ اندازہ گیس کر کے ویسے جانے لگے، جانے کو آگے جا کر کے ان کو وہ باغ مل گیا جو دریا کے کنارے تھا. اب باغ کے مالک کو بولے ایسا جو ہے آپ کا سیب، آپ کے باغ کا سیب جو ہے، ایپل جو ہے میں کھا لیا ہوں آپ کے پرمیشن کے بغیر. بولو اس کی قیمت کیا ہے؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ کا ہے وہ. اب انہوں بھی جو ہے اللہ والے، حالانکہ وہ گری ہوئی چیز ہے، دوسرے کا اٹھا کے کھائے نہیں، چرا کے کھائے نہیں، گرا ہوا پڑا ہوا وہ مالک کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا سیب جو ہے بہہ کر گیا ہے. اب وہ حالت دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سیب کی قیمت یہ ہے کہ تم کو 12 سال میرے باغ میں پانی دینا پڑے گا، نوکری کرنا تمہیں. 12 سال نوکری کرے تو وہ اس کی قیمت. ایک سیب کھائے. ہمارے جیسے لوگ آ رہے تو ہمیں ان کی جگہ رہے تو کیا بولتے ہیں؟ کیا جی 12 روپے کا بھی سیب نہیں ہے، تمہیں کیا 12 سال کا ڈیوٹی دے رہے، کیا تو ہے یہ ظلم کر رہے تمہیں. جاؤ جی جاؤ بول کو پیسے پھینک کو وہاں سے نکل جاتے. لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. وہ 12 سال جو ہے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. 12 سال پانی بھرے. ایک دن جو ہے وہ باغ کا مالک نے کہا کہ ایک ایسا سیب لاؤ جو میٹھا ہو اور پکا ہوا ہو، ٹیسٹ والا ہو، اچھا سیب لا کو دو، کھلاؤ بول کو بولے. 12 سال ہونے کے بعد اب وہ سیب لے جا کر ان کو دیے. انہوں کھائے، کڑوا ہے ایک دم، کچا ہے، پکا بھی نہیں ہے. اب ان کو غصہ آیا، 12 سال سے کام کر رہے تمہیں باغ میں، سیب کون سا کیسا ہے معلوم نہیں کیا؟ کون سا میٹھا ہے، کون سا پکا ہوا ہے، کون سا کڑوا ہے، کون سا اچھے کوالٹی کا ہے، اتنا بھی معلوم نہیں کیا تمہارا کیا ہے، تمہیں کیا کام کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جو ہے ایک سیب کھایا، اس کی پاداش میں مجھے 12 سال یہاں کام کرنا پڑ رہا ہے. میں اور کھاؤں گا تو اور کیا ہوں گا، اس لیے میں اب تک سیب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اب باغ کا مالک بہت خوش ہو گیا، اتنا امانت دار آدمی ہے، اتنا پابند آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے آدمی، اب اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب 12 سال ہونے کے بعد بولے کہ ان کو گلے مل لیے، بہت اللہ والا آدمی دکھ رہے ہیں نوبل کو، کیا کرے ان کو گلے ملے. ہو گیا میں جاتا ہوں. بولے نہیں ابھی میرا شرط پورا نہیں ہوا، اور ایک شرط ہے، اور ایک کنڈیشن ہے، اور وہ بھی پورا کرے تو تمہارے کو شیپ معاف کر دوں، نہیں تو نہیں، بدلہ دینا پڑے گا. اور ایک شرط کیا ہے؟ اور ایک شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ لنگڑی ہے اور اس کے ہاتھ نہیں ہے، لولی ہے اور گونگی ہے
اور اندھی ہے اور کانی ہے، یعنی کان سنائی دیتے نہیں اس کے، اس سے شادی کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ایک بڑی مصیبت آ گئی۔ اب تو جو ہے بچی دیکھنا، وہ تو کیا کیا کوالٹیز جو ہے ڈیمانڈ کرتے اس کا، بچی ایسی رہنا ویسی رہنا، اور وہاں کیسی بچی ان کو مل رہی ہے؟ ہاتھا بھی نہیں، پیرا بھی نہیں ہے، آنکھا بھی نہیں ہے، خالی ایک سیب کا بدلہ چکانے کے لیے اس کو بھی راضی ہو گئے، چلو شادی کر لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم کتنے جو ہے لوگوں کے پیسے ہڑپ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے۔ ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں کھا جاتے ہیں، کبھی جو ہے احساس بھی نہیں ہوتا ہمارا۔ وہاں ایک سیب کا مسئلہ آیا، اس کی اتنی قیمت چکانا پڑ رہا ہے ان کو، تو شادی ہو گئی، بہرحال تیار ہو گئے گھر۔ اب بعد میں بیوی سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہاں بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، پیر بھی اچھے ہیں، ہاتھ بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں۔ اب جاتے ہی باہر آ گئے اور ان کو بولے حضرت آپ جو بولے، جو لڑکی پیر نہیں ہے، اندھی ہے، وہ تو الگ بچی ہے وہاں پر، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا نہیں، میں جو بولا ہوں کہ میری بچی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بچی کبھی گناہ کرنے گئی نہیں، میری بچی کے ہاتھ نہیں ہے، میں جو یہ بولا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے غلط کام نہیں کیا۔ میری بچی اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے نامحرم پر نگاہ نہیں پڑی، اس کبھی زبان سے غلط بات نہیں نکالی، اس نے کبھی اس نے کان سے غلط بات نہیں سنی، اس اعتبار سے میں نے کہا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس میں انہوں اپنی بچی کو کیسا پالے، کیسی تربیت کیے، بچیوں کی تربیت کیسے کرنا، اس میں ایک میسیج ہے۔ ہمارے بچے کیسا ہے، بڑے بڑے سے اللہ دلا رہے، کالج کو بھیج رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو فتنہ، جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے۔ ہمارے بچیوں کی تربیت ہمارے پاس ہم ایسا کر رہے ہیں۔ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی بیوی یعنی ان کی ماں جو ہے، ان کی تربیت جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی زندگی کو معلوم کر کے ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کے پیغامات کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوں گے۔ خالی ان کے نام پہ بریانیاں پکا کے اور جو ہے لوگوں کو کھلا دیے تو ان کے ذات سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو 11ویں شریف جو ان کے نام پہ بنا رہے ہیں، اس کا حکم انہوں نے نہیں دیا۔ ہاں ان کے تعلیمات کیا ہے، ان کے ہدایات کیا ہے، ان پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ صرف 11ویں بنا لے کے، کھانا پکا لے کے دوسروں کو کھلا دیے، اس سے جو ہے نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوں گے، نہ اللہ خوش ہوں گے، نہ رسول خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت ادا نہیں کرے وہ سنت ادا کرے۔